ہم وضو میں کیا کرتے ہیں؟ منہ ہاتھ دھوتے ہیں. مطلب پاکیزگی ہمارا نصف ایمان ہے، ہمیں یہ بیان کیا گیا. تو یہ بھی ایک وسیلہ اللہ تعالیٰ نے، پاکیزگی ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے ہم بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. اندازہ کر لیں، نحوستوں سے بچے رہتے ہیں، اور نماز سے ہم شیطانی قوتوں سے بچے رہتے ہیں، بے حیائی بد کرداری سے بچ جاتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں. نماز بھی ایک وسیلہ ہے. جو لوگ وسیلے کا رٹا لگاتے ہیں اور نہیں جی نہیں وسیلہ کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ذرا احادیث کان کھول کے خدا را سنیں بھی، سمجھے بھی، اور آگے لوگوں کو بتائیں بھی کہ ایویں چبلا نہ ماریا کرو، ہر چیز شرک بدعت نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں ہمیں بیان کر دی ہوئی ہیں. آپ ہی نہ سائنسدان بن جایا کرو بھئی، پھر باتیں تو ایسی سننے پڑتی ہیں نا، دل تو بندہ کرتا ہے ورنہ ایسے بندوں کو نہ آہو سب کچھ کھری کھری سنائے کہ یار ہر چیز تو لکھی ہے، پھر آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمن بکم فہم لا یرجعون، کہنا دے نا اکھاں تے بھی میں مورا لا چھڑیاں نے. اچھا کچھ لوگ مان بھی جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے نا، ان کو ایک قرآن کی آیت بھی سنا دو، ایک دلیل بھی دے دو تو مان جاتے ہیں. اور کئی ہوتے ہیں نہیں میں نہیں ماننا، میں انہوں نے کہاں ہی چٹا ہوتا ہے، کہاں ایسے چٹا ہوتا ہے نا، کہا میں نے تو چٹا نہیں دیکھا، ان کا چٹا ہوتا ہے، ہم نے تو کالا ہی دیکھا آج تک جب سے پیدا ہوئے ہیں، انہیں تو ہی چٹا ہوتا ہے بس. تو بہرحال آپ خود گونگیاں مارتے ہیں، وہ نہیں پتہ چلتا نا، اگر ہم کوئی مذاق میں بات کر دیں تو وہ زیادہ ہی مشہور کر دیتے ہیں. خیر بہرحال نوافل جو ہیں، فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ نوافل زیادہ سے زیادہ عطا کرے. تو معلوم ہوا نفلی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. جیسے نماز تہجد ہے، کہا گیا نا نماز تہجد جو ہے وہ نفلی عبادت میں شمار کی جاتی ہے، اور آپ بالکل فجر کی اذانوں سے بھی پہلے آپ اٹھتے ہیں. تو نیند جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں چھوڑتا بندہ، صرف محبوب کے لیے چھوڑتا ہے. اگر آپ اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے اپنی نیند قربان کر دیں. جیسے سردیوں میں دل نہیں کرتا ٹھنڈے پانی کے پاس جانے کو، لیکن محبت کی وجہ سے انسان جو ہے وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ کا فرمان ہے، اور حضور نے بتایا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے. اندازہ کریں، اور حضور نے بتایا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور حضور بھی تو یہاں پہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں نا، بتا رہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. مطلب اللہ کا محبوب بننا ہے آپ کو، اس میں بھی آپ کو وسیلہ چاہیے، کیا؟ نوافل کا، عبادت کا، نیک عمل کا. تو نفل پڑھنا بھی کیا ہے؟ نیک عمل ہے نا. پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور سنن دارمی جامع ترمذی میں بھی ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو بیان کیا ہے. مطلب یہاں اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں بھی اس کے قریب ہو جاتا ہوں، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اندازہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ آپ کا نہیں میرا ہاتھ ہے. محبوب ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، محبوب جو آپ بات کرتے ہیں وہ میں ہی تو بات کرتا ہوں. محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی، ہاتھ آپ کا تھا پھینکی میں نے. تو یہ دیکھیں نا شان یہ ہو جاتی ہے. پھر دیکھیں ایک قدم چلتے ہیں کسی بھی ملک میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پورٹلز کھول دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں، وہ آسمانوں کی بھی سیر کر کے آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا نور عطا فرما دیتے ہیں جو فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. فنا فی اللہ کیسے ہوا جاتا ہے؟ جو فرض تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ڈنڈا ہے نا، کرنا ہی کرنا ہے، نمازاں پڑھنی ہے 5 وقت دیا، لیکن نفلی عبادات دیکھیں نا، وہ جو بچے اسکول میں پڑھ کے آگے فرض ہے نا بس اسکول سے جانا ہی جانا ہے، لیکن کامیاب زیادہ تر کون سے بچے ہوتے ہیں؟ جو گھر آ کے بھی پڑھتے ہیں، جو گھر آ کے بھی باقاعدہ تعلیم کو ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اپنا سارا کام وقت پہ کرتے ہیں، ہر چیز جو ایکسٹرا بندہ ٹائم لگاتا ہے نا، تو پھر کامیاب بھی وہی بچے ہوتے ہیں. ورنہ جو اسکول جو پڑھ کے آگے سمجھ آئی نہیں آئی ویکھ لوان گے، ایسے ہی ہے نا، بغیر تیاری کی اب کہیں پہ بھی چلے جائیں گے تو پھر کام خراب ہی ہوتے ہیں. تیاری کر کے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو ایکسٹرا تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر ایکسٹرا ہنر بھی اس کے پاس ہی آتا ہے، پھر وہ آگے کامیاب ہوتا ہے. جس نے ایک چیز دیکھی بس جی منو آ گئی تو کچھ نہیں کیا، کیسے آئی؟ تو یہ بھی بڑا ایک ضروری ہے. اسی طرح بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنا اور اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو غصے سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. سورہ النحل میں یہ مشرکین کی گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ بڑا آج بھی ویسے وہ قبرستان وہاں موجود ہے جہاں پہ بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو دفنا دیا جاتا تھا. اندازہ کریں تو اللہ تعالیٰ باپوں سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ قیامت والوں دن ان سے نہیں پوچھا جائے گا, بیٹیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں دفن کیا گیا. مطلب اتنی نفرت اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں. تو یہاں پہ اسلام میں اندازہ کریں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کہ بیٹیوں کے ذریعے آیا گیا, مطلب جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان سے اچھا سلوک کیا کہ اس لیے دوزخ سے حجاب بن جاتی ہے. مطلب بیٹی جب ہوتی ہے نا تو ماں باپ کی جو اللہ تعالیٰ جن کو بیٹی عطا کرتا ہے, ویسے آج کل کے دور میں یہ بات ذرا غور سے سننی چاہیے اور آپ کو سب کو یہ بات بتانی چاہیے. ویسے حدیث پاک یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں نا, آج کل روزانہ ہمیں اس پڑھے لکھے سو کالڈ دور میں بھی یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. آپ جی دعا کرو منڈا ہو جائے, سانو تی نہیں چاہیے, اللہ ساڑی تی ہوئی نا تے میری سس نے بڑی میری لا پا کے اچھے پڑھا دیں. روزانہ مجھے کال آ رہی ہوتی ہے, آج بھی صبح مجھے کال آئی کیا بھائی دعا کرو, میں میری پہلی تی سی ہوں دوبارہ تی ڈاکٹر نے کہہ چھڑی ہے تو پھر ہوں تو مینوں تو سسرال والے نے گھروں ہی کٹ دینا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے 500 سال وہ بندہ دوزخ سے دور ہو جاتا ہے, جنت سے قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ نہیں کہنا تسی, تانوں نہیں سمجھ آ نہ جی نہ کار جا کے کسی کو نہ دسنا, این کوئی سمجھ ہی نہیں لگ پے. سبحان اللہ نہیں کہنا. مر گئے ہو وہ جیندے ہو اس بات